السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب بخیر و عافیت ہوں گے اور جو کچھ قرآن کریم میں آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سب کچھ سمجھ کر کے آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے۔ تو الحمدللہ نورانی قاعدہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ جتنے بھی قرآن کریم پڑھنے کے اصول قواعد ہوتے ہیں یا جتنے بھی گرامر ہوتے ہیں وہ تمام ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی اور قاعدہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تمام قاعدے میں نے آپ کو الگ الگ ویڈیو کے اندر تو سمجھائے ہی ہیں، لیکن میں آپ کو ان تمام قاعدوں کی یا یوں کہہ لیجئے کہ پورے نورانی قاعدے کی ایک الگ ویڈیو بنا کر کے آپ کو یوٹیوب پر سینڈ کروں گا، آپ اس کو دیکھ لیجئے گا۔ لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ اب اس کے بعد ہم الحمدللہ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں گے۔ آپ کی ایک ویڈیو آئے گی پورے قاعدے کی، اور اس کے بعد ہمارا قرآن کریم شروع ہو جائے گا۔ تو اس میں خوشی کا بھی اظہار کیجئے، اللہ نے ہمیں اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ ہم قرآن کریم پڑھنا شروع کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں آپ کو مجھے کچھ سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کچھ حروف قرآن کریم میں ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے حروف ہیں 29 حروف عربی کے، ان میں کچھ سیملر حروف کہلاتے ہیں، یعنی ایک جیسے ملتے جلتے آواز کے، ایک جیسے ملتے جلتے حروف۔ اس کے اندر اکثر لوگ ہم غلطی کر جاتے ہیں پڑھنے میں، جس کی وجہ سے بجائے قرآن کریم کو پڑھنے میں ثواب کے ہمیں گناہ ملتا ہے۔ تو ان الفاظ میں غلطی کرنے سے بچیے۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سے ان کو سمجھاتا ہوں، اس کی پوری ویڈیو میں آپ کو سامنے ایک ضرور بنا کر کے دوں گا، لیکن فی الحال دو لفظوں کے بارے میں مجھے آپ کو سمجھانا ہے۔ دیکھیے دو لفظ ہیں، قاف اور ایک ہے کاف۔ ایک بڑا قاف جس کو ہم کہتے ہیں، ایک چھوٹا کاف جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب مثال سے سمجھ لیجئے، بڑا قاف سے ایک لفظ آتا ہے قلب، جس کے معنی ہے دل، اور ایک آتا ہے چھوٹے کاف سے کلب، دونوں سیم ہو گئے، اس کا معنی ہے کتا۔ دیکھیے بولنے میں دونوں سیم ہے نا، اگر ہم دھیان سے نہ سنیں بڑے قاف اور چھوٹے کاف کو تو بولنے میں دونوں سیم ہیں، کلب کلب۔ تو ایک کا معنی ہے دل اور ایک کا معنی ہے کتا۔ تو دیکھیے کتنا بڑا فرق ہو گیا ذرا سے ایک بڑے قاف کو ہمیں نہ نکالنے کی وجہ سے۔ تو اس لیے مخارج کو سیکھنے کی کوشش کیجئے۔ آپ کے سامنے وہ تمام ویڈیو ہیں، میں ان کا لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، ان ویڈیو کو بھی آپ دیکھ لیجئے اور وہاں سے سیکھ لیجئے ان ویڈیو کے مخارج کو اور الفاظ کی ادائیگی کو درست کر لیجئے۔ اب میں اس مثال کو قرآن کے ذریعے سے سمجھاؤں کہ ہم کیا گڑبڑ کر جاتے ہیں اور بجائے ثواب کے ہمیں کیا گناہ ہوتا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں۔ آخری جو لفظ ہے قلوب ہے بڑے قاف کے ساتھ میں، اگر ہم اس کو پڑھنے چھوٹے کاف کے ساتھ میں تو ترجمہ کیا ہو جائے گا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، مطلب یہ ہوگا اللہ کے ذکر سے کتے مطمئن ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، دیکھیے کتنا بڑا ترجمہ بدل گیا۔ پہلے کا ترجمہ ہو رہا تھا اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں، جو کہ بالکل درست ہے اور صحیح ہے، لیکن جب ہم نے چھوٹے کاف سے پڑھا تو مطلب اس کا ہو گیا کہ کتے اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ، بہت بڑا مطلب بدل جاتا ہے۔ اس لیے الفاظ کو سدھارنے کی کوشش کیجیے اور لفظوں کو درست کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سب کو قرآن کریم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔